الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے موضوع پر کس کس عنوان کو اٹھایا جائے، تو آج میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، جس کے لیے میں نے سورۃ القلم کی ابتدائی آیتوں کا سہارا لیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق اور ان کے کردار کا کیا کہنا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی تعریف فرماتے ہیں: إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، سب سے بڑے اخلاق والے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ آپ کے اخلاق کا پتہ فتح مکہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑی مصیبتیں پہنچائی، لیکن جب آپ فاتحانہ انداز سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے عجز اور آپ کے انکساری کو اور آپ کے تواضع کو دیکھ کر مکہ والوں نے بھی پکارا کہ یہ کیسی شخصیت ہے؟ وہی ہندا جس نے آپ کے سگے چچا
سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے میں تمام تر کوششیں کر ڈالی تھی. ہمیشہ رات دن بس یہی فکر میں رہا کرتی تھی کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس شہید کر دیا جائے. وہ لوگوں کو اکتاتی تھی اور کہا کرتی تھی نحن نمارو مطارقی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو تم لوگ جلدی سے ان کو شہید کر دو اور ان سے لڑ لو، اور اگر لڑ لو گے جیت جاؤ گے تو ہم تمہارے لیے بیچ جائیں گے اور ہم تمہارے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، زیب و زینت اختیار کریں گے، سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے. اور اگر تم ہار جاؤ گے یاد رکھو کہ ہم تم کو جدا کر دیں گے. اس طریقے سے اشعار پڑھ کے ابھارا کیا کرتی تھی. تو ایسی یہ عورت تھی سخت دل کی. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو یہ ہندہ ایسی سخت عورت تھی کہ اس نے تمام گوشتوں کو ہار کی طرح سے پروایا اور اپنے گلے کا ہار پہنا. یہ کیسی سخت عورت ہوگی ہم اندازہ لگا لیں. لیکن پھر بھی جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے ارد گرد خیمے لگوائے اور آپ عبادت میں مشغول ہو گئے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ہندہ ڈری ہوئی تھی. تو وہ ڈرتی ہوئی قریب آئی، اور جیسے قریب آئی تو اس کا دل پسیج گیا کہ وہ ہو جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بہت برا کام کریں گے، ہمیں تکلیفیں پہنچائیں گے، ہمیں مصیبتیں پہنچائیں گے. یہ تو خاموش اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. تو قریب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے کل تک تمام چہروں میں سے سب سے زیادہ چہرہ مقبوض مجھے آپ کا چہرہ نظر آتا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ اچھا اور محبوب والا چہرہ آپ کا نظر آ رہا ہے. پہلے تمام خیموں میں سب سے برا خیمہ آپ کا نظر آتا تھا، لیکن آج تمام خیموں میں سے سب سے اچھا خیمہ مجھے آپ کا نظر آ رہا ہے اور آپ کا پسند آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شریفانہ اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہندہ جیسی سخت عورت وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے. جیسے کوئی جب کسی قوم کو فتح کر لیتا ہے تو وہ دندناتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر یہ ہے. تو تکبرانہ کیفیت ان لوگوں کے اندر تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آ کر اس طریقے سے مار دھار کریں گے، لوگوں کو مکہ سے نکالیں گے، گھروں سے نکالیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. لوگ کہا کرتے تھے کہ آج تو کاٹنے کا دن ہے، آج تو ہمیں کاٹ دیا جائے گا، ہمیں گھروں سے باہر کر دیا جائے گا.
ہماری عورتوں کی بے عزتی کی جائے گی، ہمیں ذلیل کیا جائے گا، ہمیں رسوا کیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج دشمنی اتارنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو رحم کا دن ہے، آج تو کرم کا دن ہے۔ میں رحم کرتا ہوں اور میں کرم کرتا ہوں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو ہندا کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ آپ کا یہ خطبہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم تو یہ سوچے تھے کہ آج سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا اور آج خباب کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن یہاں تو اور کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لوگ تو ہمارے اوپر رحم کرم کر رہے ہیں اور ساری پرانی چیزیں ان لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ آج ان کا تو عجیب معاملہ ہے۔ تو اب یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، سب آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، لوگ چپ چپ کر آ رہے ہیں۔ کبھی آپ کا قرآن سننے، کبھی آپ کی عبادت کو دیکھنے، عبادت کو دیکھ کر آپ کے قرآن کو سن کر اس طریقے سے قریب آ رہے ہیں اور ایمان و اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو الگ کروایا اور آپ نے توحید کا ڈنکا بجوایا۔ آپ نے کہا کہ آج سے بتوں کی پرستش نہیں کی جائے گی، آج سے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اگرچہ موجودہ دور جو چل رہا ہے، لوگ خواہ مخواہ بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسلامی ممالک، عرب ممالک وہ بھی نہیں بچ پا رہے ہیں۔ ایسا دور چل رہا ہے، حالانکہ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں نبیوں کی جو دعوت ہے، مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ۔ لوگو، ہمارے آباء و اجداد نے ایک ہی رب کی عبادت کی ہے، ایک ہی رب کی بندگی کی ہے، تم کیوں تفرقے میں پڑ رہے ہو؟ ان کو بھی معبود بنا رہے ہو، ان کو بھی معبود بنا رہے ہو، کیوں الگ الگ معبود بنا رہے ہو؟ کیوں نہ ام اللہ الواحد القہار، کیوں تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا، اس کی عبادت، اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ تو تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے
تمام پیغمبروں کی یہی دعوت رہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ کرنے دھرنے والی ذات جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے، مشکلات کو دور کرنے والا بس وہ ایک اللہ ہے، تکالیف کو دور کرنے والا بس وہ ایک اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا بس وہ ایک اللہ ہے، نفع و نقصان پہنچانے والا بس وہ ایک اللہ ہے، راحت اور آرام پہنچانے والا صرف وہ ایک اللہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے چلے گئے، مصیبتیں دیتے چلے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ سلام اس پر کہ جس کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سلام اس پر کہ جس کی راہ میں پتھر بچھائے گئے، پر اس نے دعائیں دی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ دیا تھا نہ چراغ، سلام اس پر کہ جو خود بھوکے رہتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا۔ یہ پیارے نبی کے اخلاق تھے کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا واقعات پیش آئے آپ کے پاس کہ عجیب طریقے سے آپ کو تکالیف پہنچائی گئی۔ آپ جب دعوت کے لیے نکلتے تھے تو ابو جہل کو دعوت دیتے تھے تو ابو جہل لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کی بات کو نہ ماننا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ سے بد دعائیں ثابت نہیں ہیں بلکہ ان کو بھی آپ اس طریقے سے دعائیں دیا کرتے تھے۔ طفیل ابن عمر دوسی کا عجیب و غریب قصہ ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی یہ اپنے زمانے کے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر۔ آپ حرم میں قرآن پاک کی تلاوت نماز کے دوران میں کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کو کہہ رکھا تھا طفیل دیکھو اس کی بات کو مت سننا، وہ جو نوجوان آیا ہے ان کی بات کو کبھی بھی نہیں سننا، وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے۔ تو یہ مارے ڈر سے اپنے کان کے اندر روئی رکھا کرتے تھے، روئی اپنے کان کے اندر روئی رکھا کرتے تھے۔ حرم میں جب پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، کچھ آواز کی بھنک آ گئی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ آواز کی بھنک آ گئی جس کی وجہ سے کان میں تھوڑی سی آواز آ گئی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ بہت اچھا ان کو لگا تو انہوں نے روئی کو اور کھسکانا شروع کیا، یہاں تک کہ پوری روئی کو نکال لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور یہ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے سورۃ الحاقہ میں سے آپ پڑھ رہے تھے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ وہ پڑھتے پڑھتے سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ تو عجیب و غریب کلام لگتا ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ یہ لوگ عرب تھے، عربی زبان کو سمجھ رہے تھے،
تو اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے، یہ نہ کاہنوں کا کلام ہے نہ مجوسیوں کا کلام ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ بھی لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ مجوسیوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان نکل جاتا ہے جو لوگ کاہن کے پاس جاتے ہیں، مجوسیوں کے پاس جاتے ہیں، یا ہاتھ دیکھ کر بتانے، ان کا علم جھوٹا ہی جھوٹا رہتا ہے، ان کا علم جھوٹا ہی جھوٹا رہتا ہے، لیکن لوگ ایسوں کے پاس جاتے ہیں تو ایمان دل میں سے نکل جاتا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس طریقے سے ایسا معاملہ پیش آیا۔ نجومی نے کہا کہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا۔ پوچھا کب؟ کہ اسی ہفتے میں، تو اس سے پہلے قتل کرا دیا اس کو، یہ لوگوں کے عقیدے کو صاف کرنے کے لیے کہ نجومیوں سے، مجوسیوں کے بتانے سے لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ علم ہے، اس لیے ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا کہ نہ یہ کائنوں کا کلام ہے نہ یہ مجوسیوں کا کلام ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ بس سنتے رہے قریب پہنچ گیا آپ کے پاس، اور کہنے لگے کہ مجھے بہت بہکایا گیا تھا کہ آپ ایسے ہیں، لیکن جب میں آپ کے قریب آیا اور آپ کی زبان سے جو یہ میں نے تلاوت سنی، یہ تو عجیب و غریب ہے، آپ پھر سے سنائیے۔ تو آپ نے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ جیسے ایمان میں داخل ہو گئے طفیل ابن عمرو دوسی تو کہنے لگے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی دعوت والا کام، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو۔ کہنے لگے کہ کچھ نشانی ہمیں عنایت فرما دیجیے تاکہ لوگ پہچان سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا رہتا تھا، لاٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ڈالا، اس عصا میں روشنی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ عصا کو لے کر چلتے تھے جس علاقے سے، خود بخود لائٹ کی طرح سے وہ چمکتی تھی اور اس میں سے اجالا نکلتا تھا۔ اس کرامت کو، چونکہ صحابی سے کرامت صادر ہوتا ہے، اس کرامت کو کہ ایک عجوبہ چیز تھی کہ ایک لاٹھی اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، تو جس بستی میں جاتے، خاص طور سے سب سے پہلے اپنے بستی میں گئے، اور سب سے پہلے اپنے قبیلے میں گئے۔ ان کا قبیلہ جو تھا قبیلے دوس، اس میں یہ گئے قبیلے دوس میں، اور وہاں پر لوگوں کو جمع کیا اور اس لاٹھی کو دکھایا، تو پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، پورا قبیلہ دین میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ یا نبی اللہ، یہ کارگزاری ہے کہ میں اس لاٹھی کو لے کر گیا اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، آپ کی طرف بلایا، پوری بستی ایمان و اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں ایک ابو ہریرہ، اس قبیلے دوس میں ایک ابو ہریرہ نام کے بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لیے یہ بھی دعا فرما دی، اللہم اہدی ابو ہریرہ، کہ اللہ ابو ہریرہ کو بھی ہدایت دے دے۔ تو انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندان میں سے ابو ہریرہ بھی آئے۔ دیکھو ایک کی محنت کی وجہ سے ابو ہریرہ آئے، اور ابو ہریرہ یہ اپنے وقت کے شیخ الحدیث تھے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی۔ اسی قبیلے کی وجہ سے اس امت کو ابو ہریرہ جیسا محدث
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے کارگزاری سناتے ہوئے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں نے رات ہی ایک مسجد بنا ڈالی، رات کو ایک مسجد میں نے بنا ڈالی اور لوگ اس میں نماز بھی پڑھنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بکریوں کے چرانے والے بکریاں چرا رہے ہیں، اس میں سے ایک بکری کا چرانے والا وہ اپنی بکری کو مارا تو بکری نے بولنا شروع کر دیا۔ بکری نے کہا، اصل بکری اور بھیڑ میں اس طریقے سے مسئلہ ہو گیا، بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیے نے حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے روکا، تو بھیڑیے نے بھی یہ کہا کہ تم ہماری روزی کو اس طریقے سے کھینچ رہے ہو، ہماری روزی کو تم منع کر رہے ہو۔ اس طریقے سے جانور حملہ کا اور بولنے لگے۔ تو یہ بکری کے چرانے والے یہ کہنے لگے، کیسا زمانہ آ گیا، کیسا وقت آ گیا کہ جانور بھی بولنے لگے، کیسا وقت آ گیا۔ تو جانوروں نے کہا، بکریوں نے کہا کہ ارے تم اس چکر میں ہو کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ جانور بھی بولنے لگے، بکری بھی بولنے لگے، بھیڑیا بھی بولنے لگے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے، جاؤ جلدی سے۔ تو یہ لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے، بکری کے چرانے والے، کہ بکریاں اور بھیڑیا ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنا سب ریوڑ کا معاملہ بند کیا اور آئے تو آپ کے خطبہ کو ارشاد فرمایا۔ تو آپ خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام تطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام ان تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ رحم و ترحم کا معاملہ کرو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے آپ کے خطبے کو سن کر فوراً ایمان و اسلام کو قبول کر لیا اور آئے آپ کے پاس۔ آنے کے بعد یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ایمان میں تو داخل ہو گئے، اب ہم آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے۔ پوری کارگزاری آپ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بلکہ تمہارے جو بکریوں کے ریوڑ وغیرہ ہیں مالک کے حوالے کر دو، ان کے بھی حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بتائے کہ جانور کے بھی حق ہے۔ آپ نے بتایا کہ جانور کے بھی حق ہے کہ پہلے ان کا حق ادا کرو پھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق بتایا، جانوروں کا حق بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر گنجائش ہے جانور پالنے کی تو اس کے ریکھ بھال دیکھ سب کی تمہاری ذمہ داری ہے تو رکھو، ورنہ آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے مزدوروں کا بھی حق ادا بتایا۔ آپ نے مزدوروں کے بارے میں فرمایا کہ ایک محنت کرنے والا وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا پسینہ ابھی خشک نہیں ہوا، اس سے پہلے تم اس کا وظیفہ دے دو۔ اگر تم تاخیر کرو گے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ اس سے عبرت لینا چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آقا بنایا ہے وہ اپنے ملازموں پر دھیان دے کہ تنخواہ وغیرہ زیادہ لیٹ کر دینا، ہاں کوئی مجبوری ہے،
ورنہ جہاں تک ہو سکے جس پر عہد اور معاہدہ ہوا ہے اس پر پورا اترنا چاہیے۔ کسی سے ہم نے محنت کروایا، اب اس نے محنت کر دیا تو جلدی سے اس کو دے دینا چاہے اس کا عوض، نہ یہ کہ ٹال مٹال کہ ابھی نہیں بعد میں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حق ادا بتائے کہ ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، سب کا آپ نے بتایا۔ تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اس طریقے سے لوگ ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ ایسے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا، وہ روزانہ اس کا معاملہ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ آپ کے سر پر ڈالا کرتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، میرے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، بڑھیا کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آپ گئے۔ سب سے پہلے تو اس کا پانی وغیرہ جو بھرا اور خدمت جو وہ سب کیا، تو وہ پہچان گئی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس آئے ہو، ہم تو تمہارے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم بیمار تھے، میں نے سنا کہ تم بیمار تھے، اس لیے میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ فوراً آپ کے اس کریمانہ شریفانہ اخلاق کو دیکھ کر فوراً ایمان و اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ نبی کی یہ اخلاق ہے۔ وہ شرمسار ہوئی کہ ہم جس کو برا بھلا کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوان لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے، یہ ایسا اچھا نوجوان ہے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر بوجھ لیے ہوئے آ رہی تھی، اپنے سر پر اس نے کہیں رکھا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی وہ رکھ دیتی اس طریقے سے۔ تو انہوں نے اپنے تسلے کو، اپنے کڑھائی کو اس طریقے سے رکھ دیا۔ اس نے مدد مانگی کہ سہارا دیا جائے تاکہ میں اپنے سر پر رکھوں۔ آپ نے بجائے سہارا بوڑھی ماں کے سر پر رکھنے کے آپ نے اپنے سر پر رکھ دیا، آپ نے اپنے سر پر رکھ دیا، اور سر پر رکھ کر بوڑھی اماں کو جہاں پر جانا تھا وہاں پر پہنچایا۔ راستے میں وہ بوڑھی اماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو بڑا اچھا نوجوان نظر آ رہا ہے، تیرے اخلاق کا کیا کہنا، لیکن خبردار خبردار، ایک محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محمد نام کے وہ اس طریقے سے مکے میں آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور لوگوں کو وہ ورغلا رہا ہے، وہ جادوگری کر دیتا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے۔ خبردار خبردار، اس کے پاس نہ بھٹکنا اور اس کے پاس نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو گیا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ عقیدت کرتے ہیں کسی بزرگ سے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں قاری صدیق صاحب بانجوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لوگ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک عقیدت مند ملنے کے لیے گیا، حضرت کبھی کبھی اسٹیشن پر آ جایا کرتے تھے، تو اس نے قلی کی تلاش کی۔ حضرت نے فرمایا ایسے سیدھے سادے لوگ بزرگ رہا کرتے تھے، کہنے لگے کہ میں قلی ہوں، اور لیا بستر وغیرہ سب جو کچھ، اور مدرسے میں پہنچے حضرت۔ جب مدرسے طلبہ نے دیکھا وہ حضرت اپنے سر پر گٹھا لیے ہوئے آ رہے ہیں، سب بچوں نے زبردست ایسے لیا حضرت سے، پھر وہ بہت پسماندہ ہوا، بہت متاثر ہوا کہ میں حضرت کو اس طریقے سے قلی سمجھا اور یہ اتنے بڑے اللہ والے اس طریقے سے، ایسا بہت۔ تو ایسے ہی اس اللہ کی بندی کو ندامت ہوئی اور وہ تاڑ گئی کہ لگتا ہے کہ وہی یہ نوجوان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی نوجوان ہے۔ پھر اس کو پتہ چل گیا،
پھر آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے فوراً ایمان کو قبول کر لیا، فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ بعض مرتبہ علاقے کے علاقے آتے تھے، وفد کے وفد آتے تھے۔ اسی لیے آپ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جو بہت سارے ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون کا نام ہے ستون وفود۔ وہاں پر وفد کے وفد، جماعت کے جماعت آتے تھے۔ جب دور دراز سے آپ کی ملاقات کے لیے لوگ آتے، یا کبھی قیدی بھی آتے تھے، جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو ان کے لیے موجودہ زمانے کی طرح سے جیل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ قیدیوں کو بھی مسجد میں ٹھہراتے تھے، قیدیوں کو بھی آپ مسجد میں ٹھہراتے تھے۔ آپ کا یہ فرمان تھا کہ قیدیوں کو مسجد میں ٹھہراؤ تاکہ ہمارے اخلاق کو دیکھیں۔ قیدی لوگ مسجد میں ٹھہرتے تھے، سب کی نمازیں دیکھا کرتے تھے، سب کی عبادات دیکھا کرتے تھے، سب کے اخلاق کو دیکھا کرتے تھے۔ 2-4 دن کے بعد ایمان و اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں گوار قسم کے بیچاروں کو کچھ بھی پتہ نہیں، نہ انجان، جاہل، گوار، دیہاتی، گامڑے والے، ایسے لوگ بھی آتے تھے۔ تو وفودوں میں سے ایک شخص ایسا نہ انجان کہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ مسجد کیا ہے یا نبی کیا ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اس نے مسجد میں آ کر استنجا کر دیا۔ جب وہ استنجا کر رہا تھا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے کہ یہ کیسا شخص ہے، مسجد میں ناپاکی کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے، آپ نے فرمایا کہ نہ، اس کو استنجا مکمل طور پر کرنے دو، اگر یہ استنجا نہیں کرے گا تو اس کو بیماری ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ استنجا اس کو کرنے دو۔ اس نے اطمینان کے ساتھ استنجا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے سے بلوایا کہ بلاؤ ان کو۔ پھر آپ کا جو دیکھنے کا انداز وہ غصہ والا انداز نہیں تھا، جلال والا انداز نہیں تھا، آپ کی نظروں میں مٹھاس تھی۔ آپ ایسی نظر ڈالتے تھے کہ لوگ آپ کی نظروں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے۔ آپ نے محبت اور شفقت کی نظر ڈالا اور آپ نے ان کو سمجھانا شروع کیا۔ آپ نے سمجھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد تقدس اور پاک دامنی کی جگہ ہے، یہاں پر یہ گندی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اخلاق کے ساتھ سمجھایا، اخلاق کے ساتھ۔ پھر اس نے سب یہ منظر دیکھا کہ ان کے تعلیم میں یہ ہے کہ پاکیزگی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ اپنے قبیلے میں جاتا ہے، قیدی تھا لیکن جب وہ اپنے قبیلے میں جاتا ہے، وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں ایسے نبی کو دیکھ کر آیا ہوں، میں نے ایسا بد اخلاقی کا معاملہ کیا، لیکن اس استاذ اور اس معلم نے نہ مجھے گھورا، 5 مرتبہ لوگ گھورتے، نہ اس نے مجھے گھورا، اور نہ اس نے مجھے ڈانٹا، اور نہ اس نے مجھے مارا، اور یہ مجھے اس نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو سفر اختیار کیا، اور جب آپ کے قریب آئے، مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، وہاں پر قیدیوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا، قیدی لوگوں کو کیسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، لیکن آپ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ ان کو کھانا کھلانا، وقت پر سلانا، ان کو آرام دینا۔ تو وہ لوگ بھی پورا کا پورا قبیلہ ایمان و اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو میں نے شروع سے یہ آیت کریمہ کا سہارا لیا تھا، انک لعلی خلق عظیم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ تو ہمیں بھی دھیرے دھیرے آپ کے اخلاق کو، ورنہ سیرت کا بیان سن کے واہ واہ ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل ہمارے نبی نے جس طریقے سے زندگی گزاری،
آپ کے اخلاق کو ہمیں اپنے اندر دھیرے دھیرے اتارنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نصیب